ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو جائے تو آبویسلی یہ ایک بہت الارمنگ سائن ہے ایک فیمیل کے لیے، ایک پریگننٹ لیڈی کے لیے۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے پریگننسی میں جس میں کہ آپ کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور جو خون بنانے کی ٹینڈنسی ہے اس میں چینجز آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گائنی ٹاکس۔ میرا آج کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ حمل سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر اس میں یہ پرابلم ہو جائے تو یہ بہت الارمنگ ہو جاتا ہے پریگننٹ لیڈی کے لیے بھی اور پوری فیملی کے لیے بھی، اور وہ کیا ہے؟ بلیڈنگ۔ کہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو جائے تو آبویسلی یہ ایک بہت الارمنگ سائن ہے ایک فیمیل کے لیے، ایک پریگننٹ لیڈی کے لیے، اور یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی وجوہات میں جو دو تین سب سے بڑی وجوہات ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کئی دفعہ میں ایک پہلے بھی جیسے ایک ویڈیو کر چکی ہوں کہ یورینری انفیکشن ہو جاتی ہے، یو ٹی آئی جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ یو ٹی آئی میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ جب آپ یورین پاس کرتے ہیں تو ساتھ بلیڈنگ ہو تو وہ انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ کاز یہ ہے کہ جو پلیسنٹا ہے، یعنی کہ جو آمل ہے، وہ یوٹرس کی جو وال کے ساتھ جو اٹیچ ہوتی ہے، اس میں کسی بھی وجہ سے تھوڑی سی جیسے ڈسرپشن ہوتی ہے، پلیسنٹا تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل جائے تو اس کے درمیان جو ویسلز ہوتے ہیں، جو آرٹری وینز ہوتے ہیں، جب وہ ٹوٹتے ہیں تو اس سے بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو پلیسنٹا یعنی آمل ہوتی ہے وہ بہت نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ جب وہ بہت نیچے کی طرف ہو تو اکثر اوقات جو ہے اس سے کسی بھی اگر آپ بہت زیادہ لانگ سٹینڈنگ کی ہے، آپ نے کوئی وزن اٹھایا ہے تو اس سے وہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے پریگننسی میں جس میں کہ آپ کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور جو خون بنانے کی ٹینڈنسی ہے اس میں چینجز آتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ بھی کئی دفعہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن ان سب کو ڈائگنوز کون کرے گا؟ اس سب کو ڈائگنوز کرے گا آپ کا ڈاکٹر۔ ونس آپ کو یہ ایپیسوڈ ہوئی ہے تو یو شوڈ ناٹ اسٹے ایٹ ہوم۔ یہ وہ پرابلم نہیں ہے جس کو آپ گھر بیٹھ کے سالو کر سکتے ہیں، بیکاز آپ کو اس کی روٹ کاز تک پہنچنا ہے۔ آپ اگر یہ خدا نخواستہ کسی کو بھی یہ پرابلم فیس ہوتی ہے تو پلیز سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے۔ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو اویلیبل نہیں ہے، پلیز رش ٹو دا ہاسپٹل، کیونکہ اس میں ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، اگر آپ ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں تو بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں، آپ ایک بہت بڑے لاس سے بچ سکتے ہیں اگر وہ ٹائملی پک اپ ہو جاتا ہے۔ آپ ہاسپٹل گئے، انہوں نے آپ کو ایگزامن کیا، آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوا، آپ کی جو بھی روٹ کاز تھی، جو بھی ریزن تھی آپ کی بلیڈنگ کی، وہ فائنڈ آؤٹ ہو گئی، تو پھر اس حساب سے ہم آپ کو فردر گائیڈ کرتے ہیں، جس میں سے کچھ سٹیپس ایسے ہیں کہ جو آپ نے کیئر کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اپارٹ فرام میڈیکیشن کہ بیڈ ریسٹ، اگر آپ کو ایک دفعہ بلیڈنگ ہو گئی ہے تو اس کے 40 to 50% چانسز ہیں کہ دوبارہ یہ ایپیسوڈ ضرور ہوگا، اسپیشلی اگر وہ ریلیٹڈ ہے پلیسنٹا یعنی آمل سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی آمل نیچے بتائی گئی ہے تو آپ نے وزن نہیں اٹھانا، آپ نے 4 سے 5 کلو تک کا بھی وزن نہیں اٹھانا، آپ نے لانگ سٹینڈنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، آپ نے جو پیروں کے باہر بیٹھنا نہیں ہے، کموڈ بھی آپ نے وہ یوز کرنا ہے جو سیٹنگ کموڈ ہے۔ جو آپ کے ریلیشن شپ ہے، انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کا، اس کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے، بیکاز کسی بھی پریشر کی وجہ سے، کسی بھی تھرسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بلیڈنگ دوبارہ کاز ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی گھر میں ڈومیسٹک وائلنس جیسے ہوتی ہے، پلیز اس چیز کو ضرور اوائڈ کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی حاملہ خاتون ہے تو اس وائلنس کی وجہ سے یو کین لوز دا بیبی ایز ویل۔ تو ان سب چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جو اسپیشلی جو لیڈی ہے، اگر اس کو بلیڈنگ ہوئی ہے تو شی از دا ون جس نے اپنا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے، اور سیکنڈلی اس کا جو پارٹنر ہے، جو ہسبینڈ ہے، ہی شوڈ ٹیک اے لاٹ آف کیئر آف ہز وائف، اور یہ احتیاط سے، یہ کیئر سے اور یہ تدبیر سے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یو کین ہیو اے ہیلدی بیبی ایٹ ٹل دا اینڈ۔ بہت شکریہ۔